کہ تمہارے اوپر ان اللہ یامرکم بالعدل، ایک تو یہ ہے عدل، یہ کر دیا تم نے، مقرر کیا، وہ دے دیا، کہا اس کے بعد یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس سے کوئی کمی تو نہیں رہتی، عدل والاحسان، کمی پوری کرو۔ عدل کے بعد جو سائل رہ جاتا ہے، ضرورت اس کی یدی باقی رہ جاتی ہے، یہ بھی فریضہ ہے معاشرے کا کہ پورا کرے کام۔ سائلین و پھر رقاؤ، کیا بات ہے، بنیادی چیز ہے انسانیت کی آزادی، یہ ہے بنیاد آپ کے دین، شرف انسانیت کا احترام۔ اب یہ ضروریات طبی جو تھی یہ تو پوری ہوئی، لیکن اس کے بعد نگاہ اٹھا کے دیکھو کہ کوئی اس حالت میں تو نہیں ہے کہ دوسرا شخص اس کی احتیاج سے فائدہ اٹھا کے اس کو محکوم اپنا بنائے ہوئے ہے۔ جہاں جہاں یہ صورت ہے، تمہارے اوپر فریضہ ہے کہ اپنا مال اس مقصد کے لیے حاصل کرو کہ اس کی گردن کو آزاد کرا لو اس کی محتاجی سے۔ یہ تھی وہ چیز جس کے لیے بحثیں ہو رہی ہیں کہ صاحب اسلام کی جنگیں مدافعت کے لیے تھیں یا اگریشن کے لیے تھیں، ڈیفینسو تھی یا افینسو کی، سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی کا ایک فکرہ بات ساری واضح کر دیتا ہے۔ ایران کے کسرا کو جو لکھا اس میں کہا یہ کہ تمہارے ہاں کے کاشتکاروں کے اوپر تمہارے ذمہ دار اتنا ظلم کر رہے ہیں اور کوئی وہاں نہیں ہے کہ ان کو ان کے مظالم سے چھڑا دے۔ میں تمہیں غور کرنا چاہتا ہوں، اگر ان ذمہ داروں نے اب اس ظلم و تشدد سے ہاتھ نہ روکا، ان کے جرائم کا بار تمہاری گردن کے اوپر ہوگا اور اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا۔ اب آپ فیصلہ کر لیجیے کہ یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے۔ قرآن کہتا ہے مدینے میں جب سیٹلڈ ہو گئی چیز، کوئی مخالف نہ رہا، اس وقت ان سے کہہ رہا ہے کہ بڑے اطمینان سے تم بیٹھ گئے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، ہم محفوظ ہو گئے، اب کوئی ڈر نہیں۔ کیا تم ان کمزوروں کی چیخ پکار کو نہیں سن رہے جو کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس بستی سے ظالموں کے ہاتھوں سے نجات دے، بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا والی، بھیج کوئی اپنی طرف سے ہمارا حمایتی۔ ان سے وہ کہہ رہا ہے سن نہیں رہے ہیں، وہ ہمیں پکار رہے ہیں خدا کو۔ یہاں سے بات یہ بھی آج واضح ہو گئی، ویسے اس کے لیے کیا مشکل تھا، یہ ایک ذرا سا جنگنا دینا ہے نا، ایک زلزلے کو جھٹکا نہیں مارے نہیں، وہ پورا مکے کا مکہ گرم ہو جاتا، لیکن نہیں، خدا کہتا ہے تم سن نہیں رہے، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ جب کوئی مظلوم کسی مملکت کو پکارتا ہے، وہ مملکت کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں پہنچا کرتا، کہتا وہ ہے کہ فوج کو پوچھا کرتا ہے کہ اٹھتے کیوں نہیں، اسے بھیجا کرتا ہے۔ وہ مومن خدا کا سپاہی ہوتا ہے، جو خدا کو پکارتا ہے مدد کے لیے، خدا کے سپاہی کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ جب جہاد کی بات آئے گی تو عرض کروں گا کہ یہ بات کیا ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ پہنچنے کے بعد بھی بس خدا ہی کیا کرتا ہے، کہیں آندھی چلا دیتا ہے، کہیں وہ مٹھی مارتی ہے صاحب اس کی، وہ اندھے ہو جاتی ہیں، کہیں ان کو غرق کر دیتی ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں، وہ مجھے پکار رہے ہیں، بیٹھے کیوں سے؟ یہ تو بنی اسرائیل والے کہا کرتے ہیں کہ فوجا بنتا ہے ربوں کا پاس، وہ کہا کرتے ہیں کہ تمہیں پکارتے ہیں تم جاؤ، واجہ پہنی مار دینے جان ایسی گئی ہے، کھان پین میں پالتے ہی کام کو ہونی جمع لے اردو کیوں نہیں ہے، اتنی نہیں جانا، کیا بات ہے صاحب۔ دیکھتی ہے ایک ایک فکرے میں باتیں کس طرح صاف کرتا چلا جاتا ہے، وہ ہمیں پکارتے ہیں سنتے نہیں، اٹھتے کیوں نہیں ہے۔ وفر رقاب کتنی جامع چیز ہے یہ، کسی کی گردن کا کسی کے پنجے میں ہونا، یہ یہی نہیں ہے کہ سچمچ کی رسی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے لیے تو سینکڑوں چیزیں ہیں بے بنانے میں۔ اور سوچیے تو صحیح، دیکھیے ذرا تصور میں لا کے کس کس نوعیت کی رسیاں ہوتی ہیں جس میں گردنیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گردنیں بھی جو بظاہر بڑی اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی غیر مریم پرسپٹیبل رسیاں ہوتی ہیں جن میں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن کی روح سے مومن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی گردن میں کسی نوعیت کی بھی کہیں کسی دوسرے کی رسی پڑی ہوئی ہے، اس رسی کو اتارے وہاں سے۔ وفر رقاب یہ تو ایک آئٹم ہے اس کی، بر کی، اقام الصلاۃ، اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں افراد خود بخود قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ اب وہ اپنے معاشرے سے آگے بڑھتا ہے۔ وآت الزکوٰۃ،
نو انسانی کو نشو و نما بہم پہنچانے کا انتظام کرے. دیکھیے یہ بر کن کے حصے میں آ رہی ہے. بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. دیکھیے عزیزان من، یہاں بڑی بنیادی اصولی چیزیں بیان ہو رہی ہیں. ان اصولی چیزوں میں یہ ایک چیز ہے کہ جب وہ کسی سے عہد کرتے ہیں تو عہد پورا کرتے ہیں. اس عہد کے اندر یہ انفرادی وعدے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اجتماعی ٹریٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں. اور اصل میں تو اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو کسی سے آپ کہیں دوسرا آپ پہ اعتماد کر لے. یہ وعدہ ٹریٹی یا عہد ہوتا کیا ہے؟ اس وقت تو یہ بات لفظی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، یہ کہا ہے نا آپ نے. ان الفاظ کے نیچے بات کیا ہوتی ہے؟ اس کو اس کا اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ میرا کام تو ہو گیا، اس نے اپنے ذمے لے لیا. یہ ہے جو اعتماد آپ کے پاس ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا. اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دھچکا کیا لگتا ہے. اسی لیے اس کو یہ جو اس انداز کا عہد دینا ہے اسے امانت کہا جاتا ہے. اور امانت تو امن سے ہے. جسے آپ یہ عہد دیتے ہیں وہ اس اپنی مشکل کے معاملے میں امن میں ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے امانت کو توڑنے میں اس کے لیے خیانت کا لفظ ہے نا. یہ پتہ ہے کہ عرب کہاں یوز کرتے تھے. اب تو ہمارے یہاں وہ کنویں نہیں ہوتے. یہاں اگلی نسل میں تو نہ دیکھیے پہنی کی ہوں ہے یہ پتہ نہیں لگا. ان کا نہ لج کی ہوگی ہے کیا ترجمہ کر رہا. وہ کنواں جس پہ وہ چرخی ہوتی تھی اس میں پھر وہ رسی ہوتی تھی، پھر وہ نیچے ایک ڈول ہوتا تھا. ترجمے کرنا چاہوں تو دھوکا کہاں پھیل جاؤ گے کی ہوں اس کا دھوکا ہوں کہ دیکھیے بھرا ہوا ڈول یا وہ دھوکا پانی کا اوپر سے آپ اسے کھینچ رہے ہیں. زمین کی کشش اسے نیچے لے جا رہی ہے، آپ اس پہ زور دے کے اوپر لا رہے ہیں، ایک کشمکش ہو رہی ہے. یہ سارا جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس چیز کا بھروسہ ہے، اس رسی کے مضبوط ہونے کا بھروسہ ہے. سارا لیے چلے آ رہے ہیں آپ. کس عمل میں ہے کہ بس 2-4 ہاتھ ہے ابھی اور اس کے بعد یہ پانی کا بھرا ہوا ڈول میرے ہاتھ پہ آیا. کس قدر یقین ہوتا ہے، کس قدر ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. اور اگر عین درمیان میں آ کے بھرا ہوا ڈول جو ہے اور آپ اطمینان سے کھینچ رہے ہیں، درمیان میں سے وہ اگر ٹوٹ جائے تو بساؤ کاٹتے جو اوپر والا جو ہے یہ کنویں نہیں گر جاتا ہے. اس طرح سے تناؤ میں وہ رسی ہو اور نیچے سے ڈول آ رہا ہو، درمیان میں آ کے جو یوں ٹوٹے عرب اس کو خیانت کہتے ہیں. جسے آپ وعدہ دیتے ہیں، عہد دیتے ہیں اور جب اس عہد کو آپ توڑتے ہیں تو پھر ایسرا نہ جڑی توڑ والی رسی ہے نا خود تک لوٹے جی ٹوٹلی ہے گی. آپ نے دیکھا کہ اس عہد کی اہمیت کتنی ہے. قرآن کہاں لایا ہے؟ اقام الصلاۃ آت الزکوٰۃ کے اندر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. دار و مدار ہی میوچل ٹرسٹ پہ چلتا ہے عزیزان من. یہ جسے آپ لاقانونیت کہتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ میوچل ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. امن کے معنی کیا ہے؟ آپ نہایت اطمینان سے یہاں سے نکلتے ہیں چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں آپ کے انسان پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کسی کی طرف سے کوئی خدشہ، کوئی خوف، کوئی بے اطمینانی نہیں ہوتی. بڑے میلے میں ہزاروں نامانوس آدمی اجنبی لوگ جن کے اندر آپ پھر رہے ہیں، ایریا نارکلی میں سے نکل جاتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں آپ چلے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں اب نہیں باہر نکل سکتے، یہ کیا بات ہوگی؟ وہی انسان ہیں جن کے اندر روز آپ پھر رہے تھے، اب ان پہ سے بھروسہ آپ کا اٹھ گیا کہ پتہ نہیں کون کس وقت خنجر گھونپ دے. انسانی زندگی اجتماعی زندگی ہے، یہ سوشل اینیمل ہے، اس میں مل جل کے رہنا ہے. مل جل کے تو رہ ہی سکتے ہیں آپ اعتماد اور بھروسے کی بنا پر. جو ہی آپ کا بھروسہ اٹھا، اعتماد اٹھا، ٹرسٹ ایک دوسرے سے اٹھا. باہر تو ایک طرف برادران ہے جی، گھر کے اندر آدمی نہیں آپ رات کو سوچ سکتا اگر میاں بیوی کے اندر اعتماد اور بھروسہ باقی نہ رہے تو. یہ ہے موفون عہدہم. عہد کے معنی صرف وہ معاہدات اور ٹریٹیز ہی نہیں ہے، وہ بھی اس میں آتی ہیں جیسا میں نے کہا ہے، لیکن یہ تو قدم قدم کے اوپر باہمی اعتماد اور بھروسے اور ٹرسٹ اور کانفیڈنس کی چیز ہے. بڑی چیز ہے یہ جو ہے. یہ ہے دیر کی راہیں. بات میں یہ کہہ رہا تھا، سوچ دیکھ رہے ہیں لیکن